حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن أمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والناعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على صلاة كثيرة نامية متوالية ومتكسرة ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين. اللهم لن سلم قريش وجبتيها وطاغوتيها وفكيها وابنتيها الذين خالف أمرك وانكر وحيك وجحد إنعامك وعصي رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سلمان من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار. صلوات پڑھیں محمد. ظہور امام کی تعجیل کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، خصوصاً جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، برادر ابوذر صاحب کنتوری کی اہلیہ اور جو لوگ بھی اس وقت مریض ہیں، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، بانیان مجلس کی نیک توفیقات کے لیے، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل جل کے عظمت سیدہ پر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ ماشاء اللہ 15 سالہ یہ سلسلہ ایام عزائے فاطمیہ من جانب بیت الحزن کمیٹی حجت الاسلام علی جناب مولانا منتظر جعفری صاحب کے جو مسلسل خدمت سیدہ سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں مجالس کو انعقاد کر کے، سلطان الذاکرین ڈاکٹر مرزا شفیق حسن شفق صاحب اپنی نظامت کے ذریعے خدمت سیدہ سلام اللہ علیہ میں مصروف ہیں. مولانا حجت الاسلام جاوید نجفی صاحب قبلہ اور آپ تمام عزت دار لوگ کہ جو اس وقت وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے. عزیزان گرامی، مجلس کا عنوان، مجلس کے ٹاپک اور موضوع خدمت سیدہ اور عرفان فاطمہ ہے. مختصر سا یہ بیان آپ کی خدمت میں کر کے اپنے سفر کے کاروان کو آگے بڑھاؤں گا. گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھیں یہ سوچ کے بیٹھیں کہ آج کی مجلس میں کوئی بھی بی بی زہرا کے در سے خالی نہیں جائے گا. اس یقین اور اس اعتقاد، اس بھرپور ایقان کے ساتھ بیٹھیں کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہم اس کے محضر میں بیٹھے ہیں کہ جو وقت کا امام ہے. آپ اور ہم اپنے اپنے کام کو چھوڑ کے، اپنی اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ سیدہ کا احسان ہے ہم پر
اور امام کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ وہ ابن فاطمہ ہیں۔ اپنے اعتبار سے ہر آدمی خدمت سیدہ کرتا ہے۔ حدیث رسول جو میں نے آپ کی بالیدہ مولائی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کیا، بڑی مبارک حدیث ہے، عیون اخبار امام رضا کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کائنات کا رسول اپنی بیٹی کے حوالے سے نہیں بلکہ عصمت کبریٰ پہ فائز شہزادی عالمیان حضرت صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کا سورج دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ عرض کر رہے ہیں کہ من احب فاطمہ، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بظاہر سلمان سے، لیکن قیامت تک آنے والی نسل مخاطب ہیں۔ یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی ومن ابغضها فہو فی النار۔ اے سلمان، کیا خوبصورت مخاطب حضرت سلمان سامنے ہیں، رسالت گویا ہو رہی ہے اور کلام ہو رہا ہے فاطمہ زہرا کے سلسلے میں۔ یا سلمان، اپنی عظمت سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں، اپنا مرتبہ سمجھیں۔ اس زمین پہ بیٹھ کے اللہ ذکر زہرا کے ذریعے ہمیں جنت کی زمینداری عطا کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں نے جملہ ہدیہ سماعت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمین پہ بیٹھ کے خدمت سیدہ سلام اللہ علیہا کی توفیق عطا کی ہے۔ میں جب نجف سے نکلا تو بارگاہ امیر میں گیا، بارگاہ امام حسین میں گیا، بارگاہ غازی عباس میں گیا، اور فقط ایک توفیق کی میں نے گزارش کی کہ مولا جو حق زہرا ہے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک مل جل کے اونچی آواز میں صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ یہ سوچ کے بیٹھیے کہ اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ جو جس دعا کو لے کے آیا ہے، جو جس حاجت کو لے کے آیا ہے، اس لیے کہ اس بی بی کی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جو فاطمہ ہے۔ ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول نے کہا سلمان، جو بھی میری بیٹی فاطمہ، من احب فاطمۃ ابنتی، جو بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا، فہو فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جنت میں نہیں رہے گا، جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ومن ابغضها فہو فی النار، اور جو بھی میری بیٹی فاطمہ سے عداوت رکھے گا وہ جہنم جائے گا۔ اب آج کے بعد جنت اور جہنم کی ڈیفینیشن کو پوچھنا ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں، تو محبت زہرا کا نام جنت ہے، عداوت فاطمہ کا نام جہنم ہے۔ مل گیا حضرات؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرمائیں کہ ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جو فاطمہ کی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول نے جب علی کو دیکھا تو علی ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ بڑے ادب و احترام سے بیٹھیے گا، اس کی سرکار میں، اس کی خدمت میں ہم بیٹھے ہیں کہ جہاں جا کر ہمارے اماموں نے بھی کچھ مانگا ہے۔ توجہ فرمائیے، نحن حجت اللہ علی الارض، صادق آل محمد کی حدیث ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ ہم کائنات میں، ہم زمین پر اللہ کی حجت اور دلیل ہیں۔ میری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ جب ہمیں اس تک پہنچنا ہوتا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں امام، اور امام کہنے کہ پوری کائنات کے لیے ہم حجت ہیں، لیکن ہمارے اوپر اللہ کی حجت ہماری جدہ ماجدہ ہیں۔ ساری دنیا، پوری کائنات، آدم سے لے کر قیامت تک کی نسل امام دیکھ رہے ہیں۔ جب پوری دنیا کو اس تک پہنچنا ہوتا ہے، خدا کی رسائی حاصل کرنا ہے، تو ہمیں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ جب ہمیں اپنی دعاؤں کو اس تک پہنچانا ہوتا ہے تو اپنی دادی فاطمہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت صدیقہ طاہرہ، اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی، اس بات کا ثبوت دے دیجئے گا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب فاطمی بیٹھے ہیں۔ قبلہ
شفیق بھائی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو آواز دوں گا، کہیں کچھ لوگ کسی ضرورت کی تحت گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ عبادت میں دیر نہیں کی جاتی ہے، جتنی جلدی ہو مجھے بلائیے، اس لیے کہ سب مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم فاطمہ زہرا کو پہچانیں۔ من احب فاطمہ ابنتی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا، فہو فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جو بھی عداوت رکھے گا، یہ فیصلہ تو پہلے ہو چکا، اب ہمیں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ سرکار رسالت معاف کر کے گئے ہیں۔ میں اپنے مجمع کے لیے پڑھتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کا وقت ضائع ہونے نہیں دینا چاہتا۔ آپ جتنی دیر بیٹھیں میں چاہتا ہوں اتنی دیر وہ بات بیان کروں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم فاطمی ہیں۔ توجہ فرما دیدان گرامی، بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں۔ میرا تعارف قبلہ تہذیب الحسن صاحب نے کرایا، نجف سے آیا ہوں، اور میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اور انہوں نے ہی وعدہ لیا تھا اس مجلس کا جب ہم نجف میں تھے کہ آپ ایام عزائے فاطمیہ میں آ رہے ہیں تو آپ دولہی پور بنارس میں بھی آنا ہوگا۔ نجف سے انہوں نے میرا تعارف کرایا، میں اپنا تعارف اپنی زبان میں کرانا چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ 4 بجے سے قریب کا وقت ہے، سپہر کا یہ وقت ہے، اس وقت غدیر کی دوپہر کتنوں کو یاد ہے۔ میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں کہ فضیل تعارف میرا ہے، شامل سبھی ہیں۔ ابو ذر بھائی ذرا سا اس کو کور کیجئے گا کہ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ، ذرا سا آپ لوگ دیوار چھوڑ کے اگر آگے آ جائیں تو انشاءاللہ نجف کی دیوار کا سہارا آپ لیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت مولا کائنات، اللہم صلی علی۔ سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ توجہ فرمائے، فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کی صف میں رہتا ہوں۔ فضیلتوں کے مکمل شرف، رومان رضوی اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کی صف میں رہتا ہوں۔ خدا کا جتنا ادا شکریہ کروں کم ہے، علی کے ساتھ علی کے نجف میں رہتا ہوں۔ مل گیا دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کی مجلس ہے۔ فاطمہ جب اللہ نے نبی کو عطا کیا تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ذمہ داری بھی بڑھائی ہے۔ محمد جب نماز پڑھتے تھے، جب نماز شکر پڑھتے تھے، جب تہجد کے لیے مصروف ہوتے تھے تو اللہ کہتا تھا محمد آپ میرے محبوب ہیں، آپ اتنی دیر کھڑے ہوں گے، زحمت ہوگی، مجھے برداشت نہیں، میرے محبوب کو زحمت ہو جائے۔ تو اللہ نے ایک سورہ مزمل بنایا، قم اللیل الا قلیلا، ابتدائی آیت ہے۔ اے محمد زیادہ دیر نہ کھڑے رہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اتنی دیر قیام میں رہتے ہیں، پاؤں میں ورم ہو جائے گا، آپ ذرا سا آرام کر لیا کریں، بستر کی سلوٹوں کو دیکھ لیں۔ محمد میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آرام کریں۔ جو اللہ محمد کو زیادہ دیر عبادت میں دیکھ کے کہتا ہے کہ آرام کر لیا کریں، وہ اللہ جب فاطمہ کو دے رہا ہے تو کہتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد میں نے فاطمہ عطا کیا، میں نے آپ کو سیدہ عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ نمازیں بھی پڑھیے، قربانی بھی عطا کیجئے۔ تو اب سمجھ میں آیا جب فاطمہ اللہ کسی کو دیتا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، جب اللہ فاطمہ کسی کو دیتا ہے تو رسپانسبلٹی بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ کے محمد نے جب اپنے خلیفہ، اپنے وصی علی کو دیکھا تو علی کون ہے؟ فضائل کا شہنشاہ، مولود کعبہ، قسیم النار والجنہ، وہ علی کے جس کی محبت نسلوں کا معیار ہے، وہ علی جس کا نام لے لیا جائے تو مومنین کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، وہ علی کے جس کا نام لے لیں تو منافق کے چہرے کباب ہو جاتے ہیں، وہ علی کے جس کا نام لے کر قسمتیں بنائی جاتی ہیں، وہ علی کے جس کا نام لے کر ہم اللہ کے نبیوں کی گدائی حاصل کرتے ہیں، وہ علی کے جس کی چوکھٹ پہ جانے کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں، وہ علی جس کی چوکھٹ پہ وہی جاتا ہے کہ جس کی نسل میں شرافت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، فضائل میں کوئی کمی نہیں ہے، فضائل کا شہنشاہ، فضیلتوں کا آفتاب، ابو طالب کا بیٹا،
فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر، محمد کا وصی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ فاطمہ جب اللہ نے علی کے حوالے کیا تو محمد نے علی کو دیکھا، ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا یا علی 3 فضائل آپ کے ایسے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے بی بی کے صدقے میں۔ اللہ نے جب محمد کے ذریعے علی کو خطاب کیا، کیا کہا یا علی آپ کو اللہ نے 3 خصلتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو مجھے محمد کو بھی نہیں ملی ہیں۔ توجہ فرمائے، اللہ محمد کے ذریعے علی سے خطاب کر رہا ہے کہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو فضیلتیں آپ کو ملی ہیں وہ فضیلتیں مجھے بھی نہیں ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اسلام مولا کائنات سے مخاطب تھے تو مولا کائنات بھی متحیر، پوری کائنات کے وہ کون سا جملہ ہے، وہ کون سی فضیلت ہے کہ جو اللہ علی کو دے رہا ہے محمد کو بھی نہیں ملی فضیلت۔ اب علی کو کون کون سی فضیلت ہے، میں آپ کی خدمت میں ایک مصنف، ایک رائٹر ابن حدید معتزلی، بڑا متعصب رائٹر، اس نے کتاب لکھی بغض تشیع میں جس کا نام ہے صواعق محرقہ، بجلی گرانے والی۔ اس میں اس نے ایک روایت لکھی، بہت سی روایتیں لکھی۔ یہ جب مولا کائنات کی زری پہ گیا، اللہ آپ سب کو مولا کائنات کی زیارت نصیب فرمائے، جب یہ مولا کائنات کی زیارت کو گئے اور جانے کے بعد جب مولا کائنات کے روضے کا طواف کیا، ذریعے امیر المومنین کو دیکھا، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض و حجتہ علی عبادہ کہا، مولا کائنات کی زری کو دیکھ کر مولا کائنات کے روضے کا طواف کیا۔ اس نے 7 بند والے 7 بیت ابیات اس نے قصیدہ لکھا مولا کائنات کی زیارت کرنے کے بعد، اور اس شعر کا ایک بیت میں آپ کی خدمت میں مفہومی انداز میں بیان کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ شعر آج بھی مولا کائنات کی جو زری ہے اس کے اوپر چھت کے چاروں طرف ابن حدید معتزلی کے اشعار عربی میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کوالٹی پسند کرتے ہیں، قبلہ نے پہلے ہی کہا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں آپ انہیں نہیں مانتے، انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ بات اچھی ہوتی ہے تو علی کے روضے کی دیوار کی زینت بن جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، میں وہ جملہ بیان کر رہا ہوں، فاطمہ ہے الفاطمہ، فاطمہ ہے کون؟ اللہ نے محمد کو کہا کہ یا محمد علی کو جو میں نے فضیلت عطا کی ہے 3 ایسے فضائل آپ کو بھی نہیں عطا کی۔ علی ہے کون؟ کون سی فضیلت علی کے پاس نہیں ہے؟ ابن حدید معتزلی جب نجف آئے، نجف آنے کے بعد مولا کی زیارت کی، روضے کا طواف کیا، اس نے عربی میں شعر لکھے اور شعر کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے لوگ حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، لوگ طواف خانہ کعبہ حاصل کر کے حج کے ثواب کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب ابن حدید معتزلی کو حج کا ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے، مولائیوں کا مجمع ہے، جب ابن حدید معتزلی کو حج کا ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے تو میں مکے نہیں جاتا، میں علی کے روضے کا طواف کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، میں چاہتا ہوں ابھی جو نقطہ میں ابن حدید معتزلی کا بیان کروں گا یقین نہیں بلکہ ایمان ہے کہ کل ایمان کے سارے چاہنے والے بولیں گے۔ ایک بہت ہی سماجی شخصیت ابداد امام صاحب بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ابن حدید معتزلی، ہم بیان کریں کہ ہم فاطمہ کے ماننے والے ہیں۔ ابن حدید معتزلی نے شعر تو لکھ دیا کہ جب مجھے حج کا ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے تو میں علی کے روضے پہ آتا ہوں، کل ایمان کے روضے اور زری کی زیارت کر کے طواف زیارت امیر المومنین کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات کر دی تم نے۔ اس نے کہا کہ میں دلیل کے بغیر بات نہیں مکمل کروں گا۔ حج کا ثواب حاصل کرنے لوگ کعبہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اب دلیل یہ پیش کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ جس کعبے میں 3 دن علی رہ جائے جب وہ طواف کے قابل ہے تو جس نجف میں علی آج تک موجود ہے۔ سلامت مل گیا حضرت۔ زندگی دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کعبے میں علی 3 دن رہے وہ طواف کے قابل ہے، تو جس زری میں علی آج تک ہیں، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔
ایک ایسی آواز میں صلوات پڑھیں کہ شہنشاہ نجف برکت عطا کریں. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ. عزیزان گرامی، میں یہ تمام واقعات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ روایت سنانا ہے. علی فضائل میں کم نہیں ہے، فضیلتوں میں کم نہیں ہے. جہاں علی ہے وہی استحکام ہے، جہاں علی ہے وہی قیام ہے، جہاں علی ہے وہی دین ہے، جہاں علی ہے وہی شریعت ہے. جہاں علی نہیں ہے وہاں جہنم ہے. توجہ فرمائیں. اب اللہ کے رسول نے کہا، میں آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فاطمہ عطا کیا. میں نے آغاز مجلس میں کہا کہ جو حاجت لے کے آیا ہے اس یقین سے بیٹھے کہ امام زمانہ سے لے کے جائے گا. بہت بڑے عارف نے کہا اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما عزیزان گرامی، اللہ نے محمد کے ذریعے علی کو خطاب کیا. محمد علی سے کہیں کہ 3 خصائل، 3 مناقب، 3 فضیلتیں آپ کو ایسی ملی ہیں کہ مجھ محمد کو بھی نہیں ملی. اللہ کے رسول نے جیسے ہی کہا، مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 فضائل، 3 فضیلت ہے کہ جو آپ کو بھی ملی اور مجھے ملی، آپ کو نصیب نہیں ہوئی؟ توجہ فرمائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی جیسا سسر مجھے ملا ہے، توجہ فرمائے، ویسا خسر معظم آپ کو بھی نہیں ملا. جیسے بیٹے حسنین آپ کو آپ کے صلب سے ملے، ویسے فرزند اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں کیے. اور جیسی صدیقہ فاطمہ آپ کو ملی، توجہ فرمائے میرے سرکار، میں آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. جیسی صدیقہ فاطمہ آپ کو ملی ویسی زوجہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی. تو جب اللہ محمد کے ذریعے علی کو فاطمہ عطا کر کے اللہ یہ بتا رہا ہے، جتا رہا ہے کہ فاطمہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس فاطمہ کی مجلس میں ہم اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں. 3 روز کی مسلسل مجلسیں ہیں اور میں جہاں جا رہا ہوں، جس سفر عزائے فاطمی پہ جا رہا ہوں، میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان مجالس کو اپنی زندگی کے لیے، ظہور امام کے لیے تمہید بنائیے. بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں. 15 20 22 سال پہلے اس اہتمام سے مجلس فاطمی کا انعقاد نہیں ہوتا تھا. توجہ فرمائے، اتنی کثرت سے مجلس فاطمی کا انعقاد نہیں ہوتا تھا. آج اتنے اہتمام سے اس لیے مجلس فاطمی کا آغاز اور انعقاد کیا جا رہا ہے کہ ہے کوئی وارث فاطمہ کہ جسے آنا ہے، جس کے آنے کا انتظار ہم اور آپ کر رہے ہیں. 40 میں جائیں تو وہی منظر ہے. آج ساری دنیا دیکھیں، اس سال 40 میں، 40 سے پہلے 10 دن عراق کا یہ عالم تھا کہ پورے عراق میں کرفیو لگا ہوا تھا. ہم نجف سے کربلا نہیں جا سکتے تھے، 70-80 کلومیٹر کرفیو تھا. تمام سیکورٹی کے انچارج نے پابندی لگا دی. کرفیو کا یہ عالم تھا. لیکن 40 کا جیسے ہی وقت آیا، 10 دن پہلے اس ملک میں کرفیو تھا. ایک سٹی سے دوسرے سٹی لوگ نہیں جا پا رہے تھے. عزیزو، یہی عالم اگر ہندوستان میں ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ کچھ حملہ ہوا ہے، فلاں جگہ کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں کہ جو ناگوار ہیں، تو ہم گھر سے نہیں نکلتے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑتے، ہم چین نہیں چھوڑتے. لیکن عزیزان گرامی، پوری دنیا سے لوگ 40 امام حسین میں کربلا پہنچ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. کوئی ہے، میں آپ کو مجلس فاطمہ کی افادیت بتا رہا ہوں، کوئی ہے کہ جس سے ہماری قوم کا رشتہ ہے، کوئی ہے کہ جس نے ہماری حفاظت کی ضمانت لے رکھی ہے، کوئی ہے کہ جو ہمیں چین و سکون عطا کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی ہے کہ جو پوری دنیا میں آج نظام کائنات کو چلا رہا ہے. وہی ہمارا امام ہے. وہی آج ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں، وہی ہماری مجلس میں اپنی جد مائدہ کا پرسہ لینے آئے ہیں. اللہ کے رسول نے فاطمہ کو جب دیکھا تو کیا کہا؟ ہے نور عینی و ثمرۃ فؤادی. فاطمہ کوئی عام بشر نہیں ہے، فاطمہ رسالت کی آنکھ کا نور ہے. سورج و چاند جس کی روشنی سے دیکھنے کے قابل ہے اسے محمد کہتے ہیں. محمد کو جو روشنی عطا کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت فاطمہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. توجہ فرما دی جانے گرامی، اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ کوئی عام بشر نہیں ہے، فاطمہ کو پہچانو. 18 سال زندہ رہی، 18 سال سے زیادہ دنیا میں نہیں رہی. اللہ کو پسند ہی نہیں تھا
کہ اس معاشرے میں کہ جہاں غیرتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، بے عزت معاشرے میں جس قوم کو اللہ نے زندگی عزت کے ساتھ دی ہے، اس قوم کا نام فاطمی ہے۔ میں نے جملہ صرف کیا ہے آپ کے سامنے۔ آج پوری دنیا میں معاشرے کا عالم دیکھیں، گنہگاروں کی عزتیں ہو رہی ہیں، گناہ کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو آج الیکٹرانک میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز آپ ڈال دیں کہ جس میں عریانیت ہو، جس میں عزتیں پامال کی جا رہی ہوں، تو پوری دنیا دیکھنے لگتی ہے، اس لیے کہ پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ اس معاشرے میں کہ جس میں ہم زندہ ہیں، اس بے غیرت گنہگار معاشرے میں اگر اللہ جس قوم کو عزت دے رہا ہے، اس قوم کا نام شیعان علی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیسے عزت ملی؟ جبکہ دنیا کا دستور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مدینے سے باب زہرا سے جلایا جا رہا ہے۔ در فاطمہ پہ آگ جو جلی، آگ روشن ہوئی، وہ آگ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس تاریخ کو آپ دیکھیں، مدینے سے آگ جب روشن ہوئی اور وہ آگ کے شعلے اتنے بھڑکے کہ پھر وہ پورا علاقہ جزیرہ مدینہ، عرب ہوتا ہوا عراق اور عراق ہوتا ہوا پورے ہندوستان پاک، پوری دنیا میں جہاں بھی فاطمہ کے ماننے والے ہیں، وہاں ساری دنیا کے ظالم استکباری طاقتیں یکجٹ ہو کر اس بات پر اپنے آپ کو پابند بنائی ہوئی ہیں کہ جو بھی ہو جائے اس قوم کو زندہ نہیں رکھنے دینا ہے۔ توجہ فرمائے، 3:35 ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ 3:50 سے پہلے ممبر سے اتر جاؤں گا۔ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم سے زیادہ کسی قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ لوگ پیسے والے ہیں؟ ہم سے زیادہ لوگوں کے پاس ایسے خزانے ہیں کہ جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے؟ دنیا دیکھیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہے، اس کے باوجود ہماری قوم کے پاس ایسا کون سا خزانہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے ظالم ہماری طرف نگاہیں کیے ہوئے ہیں؟ کوئی ایسا انمول ہے، کوئی ایسی قیمتی شے ہے کہ جس میں ہماری قوم میں انفرادیت پائی جاتی ہے؟ پتہ ہے ہماری قوم فنا ہو گئی ہوتی اگر ایک بی بی نے اپنی ٹوٹی پسلی پہ ہاتھ رکھ کے ہماری زندگی کی دعا نہ مانگی ہوتی۔ توجہ فرمائے، اس بی بی کی مجلس میں ہم بیٹھے، فاطمہ زہرا کی مجلس میں بیٹھے۔ عزائے فاطمی منتظر جعفری صاحب قبلہ فقط نہیں کر رہے ہیں، اللہ خدمت فاطمہ کا موقع ہمیں بھی دے رہا ہے۔ میں بحیثیت خطیب فاطمہ رومان رضوی ممبر پہ بیٹھ کے خدمت سیدہ کر رہا ہوں، آپ یہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں بحیثیت سامعین خدمت سیدہ کر رہے ہیں، اور اللہ فاطمہ کے صدقے میں جو عطا کر دے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیسے آپ خدمت فاطمہ کر سکتے؟ کمیٹی کے لوگ ہوں گے جو فرش بچھاتے ہوں گے، ممبر سجاتے ہوں گے، علماء خطبہ آتے ہوں گے، ان کا استقبال کیا جاتا ہوگا، آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں دامت ظلہ العالی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں صحت اور زندگی عطا کرے۔ عزیزان گرامی، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے۔ عزائے فاطمی کا جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گھر میں بستر پہ لٹاتے نہیں ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے گھر میں فرش فاطمہ خود اپنے ہاتھوں سے بچھاتے ہیں۔ ایک اور عالم دین، ان سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ہزاروں طلاب شاگرد آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کسی کو آپ کہہ دے فرش فاطمہ بچھا دے، سبیل پہ پانی لگا دے، تو وہ عجب سا جملہ کہتے ہیں کہ تم مجھے اس کام سے روک رہے ہو کہ جو کام خود وقت کا امام کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، عرفان میں نے کہا کہ ماہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ آپ مجلس سے 10 منٹ پہلے آ جائیں، کہیں پہ بھی فرش پہ ڈسٹ ہے آپ اس کو صاف کر دیں، یہ خدمت فاطمہ ہے۔ آپ ایک حدیث فاطمہ کسی کو بھیج دیں، یہ خدمت فاطمہ ہے۔ آپ کسی مومن کے دل کو خوش کر دیں، یہ خدمت فاطمہ ہے۔ کل ایمان اور امیر مومن کو خوش کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، معاشرہ اس وقت بالکل صحیح ہو جائے گا جب ایک مومن دوسرے مومن کو خوش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جملہ نہیں پہنچا میرے سرکار، ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ وقت کا مجھے خیال ہے، مزاج بشریت کو اس وقت نیند آتی ہے، لیکن کیا کہنے فضائل فاطمہ کے کہ جو قبرستان کے مردوں کے درمیان پڑھ دیے جائیں تو لبیک یا زہرا کی صدا آتی ہے۔ توجہ فرمائے، بیت الاحزان کتاب کا نام، جس حسینیہ میں آپ بیٹھے ہیں یہ بیت الحزن ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی کتاب بیت الاحزان،
اس کی روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی، خدمت فاطمہ کے لیے اپنے کو تیار کیجئے، یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے آپ وقت کے امام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہم میں اور آپ میں کہ امام زمانہ کی زیارت ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ امام زمانہ ہمارے گھر آئیں؟ گھر آنے سے پہلے گھر کو پاک کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بیت الاذان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے عجب روایت لکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی ڈائری میں تحریر ہو جائے۔ روایت کے آخر میں جب مفہوم سمجھ میں آ جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کے زبان سے خدمت فاطمہ میں سلام عقیدت عرض کیجئے گا۔ شیخ عباس قمی نے کہا مدینے کا ایک واقعہ ہے، منظر یہ ہے کہ خانہ زہرا میں بیچ میں ایک چکی ہے، امامت کا بادشاہ ایک طرف بیٹھا ہے، عصمت و طہارت کی شہزادی دوسری طرف بیٹھی ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، بیچ میں چکی ہے، بادشاہ امامت ایک طرف ہے، ملک عصمت و طہارت بی بی ایک طرف بیٹھی ہیں، چکی درمیان میں، چکی بھی خوش نصیب ہے، ید اللہ چلا رہا ہے، فاطمہ زہرا حرکت کر رہی ہیں۔ رسول اسلام اپنے گھر سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، خانہ فاطمہ میں آئے، در فاطمہ پہ آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام ہو۔ در فاطمہ پہ آئے، دروازہ کھولا، رسول اسلام نے کیا دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، ایک طرف علی چلا رہے ہیں، ایک طرف فاطمہ چلا رہی ہیں۔ رسول، میں نے کہا نا خدمت فاطمہ کا جذبہ پیدا کیجئے، نہیں ہے وقت کے امام سے آج ہی مجلس میں مانگیے۔ اللہ خدمت فاطمہ میں کیسے کیسے لوگوں کو شرف عطا کر رہا ہے۔ رسول اسلام آئے، آنے کے بعد خانہ زہرا میں چکی کے اس طرف آئے جہاں پہ فاطمہ چکی چلا رہی تھی۔ رسالت نے کہا کہ اے فاطمہ آپ یہاں سے اٹھیں، حسنین کو آغوش میں لے، میں بیٹھ کر آپ کی چکی چلانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو عزائے فاطمی کے ذریعے خدمت فاطمہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب اہل بیت کی خدمت کریں گے تو اللہ روحانی تحفے بھی دیتا ہے، مادی تحفے بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کہیں سے بھی خالی رکھے گا۔ رسول اسلام نے کہا فاطمہ آپ یہاں سے اٹھیں، میں آپ کی چکی چلا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، فاطمہ اٹھی، حسنین کو اپنی آغوش میں لیا، رسول اسلام فاطمہ کی چکی چلا رہے ہیں۔ رسول محمد کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے چکی نہیں چلا رہے ہیں، رسالت کی حیثیت سے محمد چکی چلا رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا جس کی خدمت کرنے کے لیے رسالت و امامت چکی چلائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ بی بی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بی بی کی وصیتیں یاد کریں۔ وہ دیکھیں پرچم پہ لکھا ہوا ہے بی بی کی وصیت، شہزادی عالمیان۔ یہ کوئی فیشن، کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ اس مظلومہ مقہورہ مغصوبہ کی مجلس ہے کہ جس بی بی سے زیادہ کائنات میں کسی کو رلایا نہیں گیا۔ وہ بی بی ایسی مظلومہ ہے کہ جو بی بی اس دنیا سے جاتی ہے تو جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو ہدایت کا نہج البلاغہ عطا کر رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، شہزادی کونین جب جانے لگی تو آخر میں مولا کائنات سے خطاب کر کے ایک جملہ کہتی، یا علی آپ کی اس دنیا سے، خدا کی اس کائنات سے فاطمہ نے فقط 3 چیزیں ہی لی ہیں، فقط 3 چیزوں سے فاطمہ کو محبت ہے۔ نوجوانوں، اگر ہم واقعاً خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، زہرا کو مجالس کی کثرت نہیں چاہیے، اپنے چاہنے والوں میں ایمان کی خوشبو چاہیے۔ فاطمہ چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا قائم جو آئے گا تو اس کے ظہور کے لیے کتنے لوگ آمادہ ہیں۔ میرا بیٹا جب قائم اس دنیا میں، اس لیے کہ فاطمہ پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ فاطمہ کی بڑی تمنائیں گھٹ کے رہ گئی ہیں مدینے میں۔ صرف مدینے میں گھٹ کے تمنا نہیں رہے گی بلکہ پوری تاریخ محمد و آل محمد ہم اور آپ دیکھیں، شہزادی کو ہر امام کے ذریعے ستایا گیا، چاہے مولا کائنات ہوں، رسول اسلام ہوں، امام حسن ہو، امام حسین، ہر امام کے ذریعے فاطمہ کو ستایا گیا۔ اس دنیا سے جب جا رہی تھی تو شہزادی نے علی کو خطاب کر کے کہا کہ یا علی مجھے اس دنیا سے فقط 3 چیزیں عزیز ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم بھی عزیز رکھتے ہیں تو یقین مانیے کہ حق پرسے فاطمہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ 3 چیزوں کو شہزادی نے عزیز کہا، یا علی میں 3 چیزوں سے محبت کرتی ہوں، تلاوت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، زیارت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زیارت، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
یہ 3 چیزیں مجھے ایسی پسند ہیں کہ اس کے علاوہ میں نے اللہ کی اتنی بڑی دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ کوئی آیا بھی تو 3 دن روزے رکھے، فاقے کیے، روٹی بنا ہی تھی، سائل نے مانگا، ہم نے عطا کر دیا۔ ہم اس فاطمہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ عزیزان گرامی، شہزادی کی جو قبر ہے، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، ابوذر بھائی سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو پھیلائیں۔ جنت البقیع، جہاں پہ شہزادی کی قبر آج بھی تاراج ہے۔ جب ہمیں اور آپ کو کربلا جانا ہوتا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ امام حسین کا روضہ دیکھتے ہیں، عالیشان روضہ، کیا کہتا ہے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ہندوستان آ کر کہتے ہیں لوگوں سے کہ اس سال 40 میں ہم زیارت امام حسین کو گئے تھے، کتنا عالیشان امام حسین کا روضہ ہے۔ مولا عباس کی چوکھٹ پہ جاتے السلام علیک یا ابا الفضل عباس کہتے ہیں۔ جب مولا کائنات کی یاد آتی ہے 13 رجب نجف پہنچ جاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں السلام علیک یا امین اللہ۔ سب کی یاد آتی ہے عزیزان گرامی، 8ویں امام کی یاد آتی ہے، مشہد پہنچتے ہیں السلام علیک یا مولانا غریب الغربا۔ لیکن عزیزو، پتہ ہے ہمیں اور آپ کو، ہمارے 4 امام کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ 1 امام نہیں، 4 امام۔ ہماری قوم کتنی غفلت میں سوئی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے یہاں کسی کے رشتہ دار کی قبر توڑ دی جائے تو غیرت دار بیٹا اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا کہ جب تک قبر کو تعمیر نہ کرا دے۔ ہمارے 4 اماموں کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے۔ نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں تاراج ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ قوم کیا جواب دے گی وقت کا امام جب آئے گا، جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے میری دادی، میرے جد امجد امام صادق، 4تھے امام، 5ویں امام، ان لوگوں کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تمہیں دنیا میں مال کھولنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ تمام دنیا کی زندگی کی جو آسائش ہیں، یہ ضروریات زندگی ہیں، ہدف زندگی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ امام نے اگر پوچھ لیا کہ میری دادی کی قبر ٹوٹی تھی، تم کر کیا رہے تھے؟ عزیزان گرامی، میں وہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ ایک ایک شخص کر سکتا ہے۔ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ توجہ فرمائیں۔ جنت البقیع کو تاراج ہوئے، مسمار کیے ہوئے، انہدام کو 100 سال ہونے کو ہیں، کمنگ ایئرز 8 شوال، غالباً 27 یا 28 اپریل انگلش تاریخ کے مطابق تھرسڈے یا فرائیڈے کا دن ہوگا۔ اس دن 8 شوال کو گزارش ہے پوری دنیا میں جہاں بھی وفادار محمد رہتے ہیں وہ گھر میں نہ بیٹھیں۔ 8 شوال کو آپ کا کوئی بھی امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، اپنے گھر سے باہر جنت البقیع کے لیے ضرور ظالموں کے خلاف احتجاج کریں، شریعت کی روشنی میں، جس ملک میں رہتے وہاں کے قانون کی روشنی میں۔ عزیزو، جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے کہ جنت البقیع میں شہزادی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے۔ جنت البقیع ہے کون؟ نام چونکہ مجلسیں آج کل کثرت سے ہو رہی ہیں تو لوگ نام سن رہے ہیں۔ جنت البقیع 4 اماموں کی قبر ہے۔ اسلام کی جو اہم شخصیتیں ہیں ان کی ٹوٹی ہوئی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ آج اس قبر کے حوالے سے میں آپ کے اویئرنیس کو، آپ کی بیداری کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ جو 3 دن کی یہاں مجلس ہو رہی ہے یا جہاں جہاں بھی عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے ہم جنت البقیع کے حوالے سے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہم امام حسین کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں تو زیادت وارثہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا، جس نے ان پہ ظلم کیا، قتل کیا، اس پہ بھی لعنت۔ ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک، جو اس ظلم کو سن کے خاموش ہو گیا اس پر بھی لعنت۔ تو ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، آواز بلند کرنا ہے۔ 20 سال پہلے شکاگو US میں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محبوب مہدی عابدی نجفی، جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، آیت اللہ سستانی کے وکیل مطلق ہیں اس وقت امریکہ میں، چند لوگ ہیں ان کی کمیٹی میں، البقیع آرگنائزیشن ان کا ایک ادارہ ہے۔ 20 سال پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور جنت البقیع کے حوالے سے انہوں نے اپنی آواز بلند کی، ایک سلوگن دیا، ری بلڈ البقیع، ALBAQEE۔ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ افراد اس میں نہیں ہیں، لیکن دیکھیے جب کام اہل بیت کے لیے خدمت جب شہزادی کی جائے تو ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، وارث فاطمہ ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ انہوں نے جب آواز بلند کی اور اس وقت الحمدللہ اپنی اس جنت البقیع کی فائل کو وہ لے کر UN تک گئے، جو پوری دنیا کے جتنے قانون ہیں سب کا سپر پاور
یو این تک وہ گئے. انہوں نے ایک خبر سنی کہ پوری دنیا میں ہر 3 سال پہ ہیومینٹی کے حوالے سے یو این او احتساب کرتا ہے, حساب و کتاب ہوتا ہے کہ انسانیت کے خلاف کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہوا, کہیں کسی نے انسانیت کو پامال تو نہیں کیا. عزیزان گرامی, انہوں نے یو این او تک جنت البقیع کی آواز تک کو پہنچایا. 500 پیجز کی کتاب انہوں نے مرتب کی اور وہاں کتاب کو انہوں نے پیش کیا. 500 صفحات کی کتاب فائل بنائی, اور جو سب سے بڑا لائر تھا, سب سے بڑا وکیل, اسے ان لوگوں نے ہائر کیا. قانونی طریقے سے انہوں نے یو این تک آواز پہنچائی. الحمدللہ جو سعودی جنت البقیع کے حوالے سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے سوال کرے, انہوں نے جب آواز بلند کی تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا جنت البقیع نام کی کوئی قبر ہے, کوئی قبرستان ہے کہ جہاں پہ یہ شخصیتیں ہیں. جب انہوں نے آواز بلند کی تو اس سے حساب مانگا گیا. کمنگ ایئرس, جو 100 ایئرس ہونے کو ہے, اس وقت ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجالس فاطمی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. گلوبل ALBAQEE.org ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ جائیں. آپ کے علاقے میں مجلس ہو رہی ہے, ویب سائٹ کو وزٹ کریں آپ, اور وزٹ کرنے کے بعد انڈیا کے آپشن میں جائیں, وارانسی جائیں. اگر آپشن نہیں ہے تو وہاں پہ آپ وہ جو ان کا میسج ہے اس میں آپ میسج کریں, اپنی مجلسوں کے پروگرامز کی تصویریں یا آپ جو پروگرام کر رہے ہیں جنت البقیع کے حوالے سے اس میں فل کریں. اور یو این تک, چونکہ اس کا قانون ہے کہ جب کسی حوالے سے 1000 آوازیں بلند ہو جائیں تو یو این او متحرک ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا ظلم ہوا ہے کہ جس کے خلاف اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم اور آپ اگر جنت البقیع کے حوالے سے بی بی کو پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آواز کو اپنے وقت کے امام کی آواز سے ملائیں, اپنے کردار میں کردار فاطمی پیدا کریں. فاطمہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی, میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ جا کے شہزادی سے پوچھو کیا میں ان کا شیعہ ہوں. ایک جملے میں شیعت کی تفسیر کی ہے, کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو حلال خدا اگر حلال سمجھتا ہے, حرام خدا اگر حرام سمجھتا ہے تب تو میرا شیعہ ہے. اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی ہے تو پھر پوری کائنات اس کی ہے, ہم اس کے نہیں ہیں. وہ غریب ہے کہ جسے فاطمہ کہہ دے کہ ہم تمہارے نہیں ہیں. عزیزان گرامی, اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو اپنے اپنے اعتبار سے حضرت زہرا کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے, ان لوگوں کو سلامت رکھے کہ جو جس حیثیت کے مالک ہیں اس حیثیت کے مطابق لوگ اپنے اپنے اعتبار سے شہزادی کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. 3 جمادی الثانی سے پہلے اپنے گھر میں ایک مرتبہ فرش فاطمہ ضرور بچھانا, ایک مجلس فاطمہ ضرور منعقد کرنا. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ ہو, 50-100. آپ فیملی میں 5 آدمی ہیں, 5 ہی آدمی جو حیثیت ہے فرش فاطمہ بچھائیں. مرثیہ, نوحہ, مصائب جو آتا ہے صبت علیہ مصائب اللون نہا پڑھیں. وقت مجلس سے پہلے وقت کے امام کو آواز دے, مولا میرے ٹوٹے گھر میں آپ کی دادی فاطمہ کی مجلس ہے. مولا حیثیت نہیں ہے کہ 50-100 لوگ کو بلائیں, لیکن مولا آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں, آپ جب آ جائیں گے تو گھر میں برکت فاطمہ کا نزول ہوگا. ایک مجلس 3 جمادی الثانی سے پہلے, آج سے لے تک 3 جمادی الثانی سے پہلے ضرور منعقد کریں. مجلس سے پہلے این طالب و بے دم المقتول بے کربلا, اے ابن فاطمہ میرے گھر آپ کی دادی کی مجلس ہے. فاطمہ کا احترام بہت آگے ہے, فاطمہ کی عزت, فاطمہ کی عظمت بہت آگے ہے. میں اس میں فاطمہ کا احترام بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ایک شخص کی آنکھوں میں اگر آنسو نہ آئے تو میں پھر سمجھوں گا کہ میں نے مصائب نہیں پڑھے ہیں. فاطمہ وہ بی بی ہے کہ جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں, جس کی قبر بھی ٹوٹی ہے. مجلس کا دستور یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ عزادارو اس اہتمام سے رونا کہ ٹوٹی پسلی والی بی بی اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ دے دے. میں جملہ بدل دینا چاہتا ہوں, میں یہ کہوں گا عزادارو اس حیثیت سے رونا کہ آج پرسہ لینے کے لیے وہ عباس آیا ہوگا کہ جس کے دونوں شانے قلم ہو گئے. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے وقت کے امام آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, اے امام زمانہ آپ کے ماننے والے بیٹھے ہیں. مولا ہم سے ہماری عزا کو قبول فرمائے, ہم سے ہماری پرسداری کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں, دیکھیں گھبرا کے نہ روئیے گا, چیخے مار کے روئیے گا, ہائے سیدہ کہہ کے روئیں, ہائے فاطمہ کہہ کے روئیں.
بی بی سکینہ آپ کو دعائیں دیں گی، امام علی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ ایک روایت پڑھوں گا اور امام زمانہ سے توسل کروں گا۔ پتہ ہے عزیزو، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ صادق آل محمد کی بارگاہ میں ایک شیعہ آیا، آ کر کہتا ہے مولا اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، اللہ نے مجھے ایک صاحبزادی عطا کی ہے، ایک دختر بارگاہ خدا سے مجھے ملی ہے۔ اے میرے وقت کے امام، اے سید و سردار، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نام رکھیں۔ میں چاہتا ہوں آپ جب نام رکھیں گے تو میری بیٹی کی زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ مولا نے کہا اگر تو اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہے، امام صادق نے اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کیا کہ جو بی بی فاطمہ ہے۔ امام صادق نے کہا اگر نام رکھنا چاہتا ہے تو میری دادی کے نام سے بہتر کوئی نام نہیں ہے، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے، اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھ دے، اللہ برکت عطا کرے گا، مصیبتوں سے بچائے گا۔ ماتم کر کے وقت کے امام سے توسل کرنا عزادارو، وہ شخص شکریہ کہتے ہوئے امام کی بارگاہ سے اٹھتا ہے۔ اب بارگاہ امام سے باہر گیا نہیں تھا کہ امام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے چاہنے والے ذرا تھوڑی دیر رک جا۔ امام آگے بڑھتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کا نام اگر فاطمہ رکھنا تو اس بات کا خیال رکھنا کبھی تماچے نہ مارنا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ اپنی بیٹی کو تماچے نہ مارنا، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی پھٹکارنا نہیں۔ یہ روایت جب میں نے پڑھی، جنت البقیع کو دیکھا، السلام علیکہ یا ولی اللہ، امام صادق، نام کا اتنا احترام، ارے علی کو پرسا دے۔ علی کے سامنے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گئے۔ فاطمہ نے آواز دی ولدی مہدی، اے بیٹا مہدی کہاں ہو؟ انتقام کی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ رب العزت میں بطفیل سیدہ سلام اللہ علیہ دعا کریں، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بارلہ محمد وعلی محمد، خصوصاً بطفیل سیدہ سلام اللہ علیہ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں جو حاجتیں لے کے آئے ہیں انہیں ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جو لوگ بھی خدمت سیدہ سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، خصوصاً بیمار مدینہ جناب سغرا سلام اللہ علیہ کا، جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کیا، خصوصاً ابو ذر بھائی کی اہلیہ اور بھی بہت سے، قدیل اختر صاحب اس وقت سخت علیل ہیں، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، معرفت امام زمان عطا فرما، خدمت امام زمان کی توفیق کرامت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ خدمت فاطمہ میں سب بیٹھے ہیں یا اللہ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو تمام اتباعت عالیہ نجف، کربلا، مشہد، قم، سیریا، سامرہ، کاظمین سب کی زیارت نصیب فرما۔ سب سے عظیم، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم الان قاتلی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔